وہ بتاتی ہیں کہ میری بہن کی شادی تھی اور مجھے ضروری گاؤں جانا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ گاؤں جانے کا ارادہ کیا لیکن پھر ملتوی کر دیتی کیونکہ میرا دل نہیں کرتا تھا، لیکن اب بہن کی وجہ سے جانا پڑا۔ جب وہاں پہنچی تو وہاں ایک رونق لگ گئی۔ اگلی صبح رشتے داروں سے ملنے نکلی تو راستے میں کسی نے میری چادر پکڑ لی پیچھے سے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے ایک فقیرنی کھڑی تھی جس کا میلا لباس، خشک ہونٹ، گندے بال تھے۔ اس کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا لگا کہ یہ تو وہ تھی جس کے حسن پر پورے گاؤں کے لڑکے فدا تھے، جس کے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں اترتا تھا، مگر آج وہ بیٹے سے بے نیاز کھڑی تھی۔ میں اسے پورے 5 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ میری بہترین دوست سیما تھی، جس سے میری 17 سال پرانی دوستی تھی، جس کے بغیر میرا اور میرے بغیر اس کا دل نہیں لگتا تھا اور نہ وقت گزرتا تھا، جس کی وجہ سے میری بڑی بہن میرے سے چڑھتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میری جگہ اس نے لے لی ہے، اور کہتی تھی کہ تو میری کم اور اس کی سگی بہن زیادہ ہے۔ سیما ہمارے گھر کا ایک فرد تھی۔ جب ہم بڑے ہوئے تو شادی کی باتیں چلنے لگی، لیکن وہ بہت گھبرائی اور فکر مند تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ہماری شادی ایک ہی گھر میں ہو۔ وہ شادی کر کے کہیں مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایک بار ایک شادی میں ہم لوگ شریک تھے تو ایک خاتون ہمارے پاس آ کر ہمارے نام پتے پوچھنے لگی۔ میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، مگر کچھ دنوں کے بعد وہ خاتون دونوں بیٹوں کا ہمارے لیے رشتہ لے کر آئی، بڑے بھائی کا میرے لیے اور چھوٹے بھائی کا سیما کے لیے۔ میرے گھر والوں کو رشتہ بہت پسند آیا اور انہوں نے ہاں کر دی۔ سیما کے گھر والوں کی طرف سے بھی ہاں ہو گئی۔ شادی کے دن قریب آ گئے۔ میری بڑی بہن نے مجھے سمجھایا تھا کہ اب تمہارا سیما کے ساتھ دو رشتے ہیں، دیورانی جیٹانی کا رشتہ جو نہایت نازک ہوتا ہے۔ اب تم لوگ ایک ساتھ رہو گے، تم دونوں کو ہر بات میں بہت برداشت سے کام لینا ہوگا۔ میں نے بہن کو کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جو آپ سوچ رہی ہیں۔ میرا اور سیما کا ساتھ بہنوں جیسا ہے۔ ہمارا تو سالوں کا ارمان پورا ہو رہا ہے۔ ہم دیروانی جیٹانی بعد میں ہیں، پہلے دوست ہیں۔ میں اور سیما شادی کر کے اس گھر میں پہنچ گئے۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد میری گود میں میرا بیٹا اور سیما کی گود میں اس کا بیٹا آ گیا۔ میرے میاں کی نوکری شہر میں لگ گئی تھی۔ وہ پڑھے لکھے تھے، اس لیے ان کو شہر میں ہی نوکری ملی تھی۔ وہ ضد کر رہے تھے کہ میں اور میرا بیٹا ان کے ساتھ شہر چلیں، جبکہ میرا دل کسی صورت شہر جانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ آخر میرے شوہر نے شہر چلے گئے۔ جب وہ آتے تو خوب سارے تحفے لاتے۔ ہماری ایک بیٹی بھی ہو گئی۔ میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا تھا۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے اس گھر کی بیچ میں ایک چھوٹی سی دیوار تھی۔ ایک حصہ میں اور ایک حصہ میں سیما رہتی تھی۔ یہ حصہ تو بس نام کا تھے، ورنہ ہم اکٹھے رہتے تھے۔ میں دوبارہ امید سے ہو گئی تھی، مگر سیما کے ہاں ایک ہی بیٹے کے بعد دوبارہ اولاد نہیں ہوئی۔ اس بار میرے شوہر نے ضد پکڑ لی کہ تم میرے ساتھ شہر چلو، یہاں اکیلی کیسے رہو گی، اور بڑے بیٹے کا داخلہ بھی اسکول میں کروانا ہے۔ میرے سارے سسرال والوں نے بھی کہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ناشکری مت کرو۔ سب کے سمجھانے پر مجھے مجبوراً ماننا پڑا، مگر میں دل سے خوش نہیں تھی۔ طے یہ پایا کہ میں ولادت کے بعد شہر چلی جاؤں گی۔ جس دن یہ فیصلہ ہوا اس دن سیما میرے پاس آئی اور اداسی سے بولی کہ تم چلی جاؤ گی تو میرا دل کیسے لگے گا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا
कि उन्होंने वादा किया है कि वो हर महीने मुझे तुमसे मिलवाने आते रहेंगे। उसने कहा, मैं तुमको बहुत याद करूंगी। मैंने कहा कि शहर कौन सा दूर है, तुम मुझसे आ जाया करना मिलने। मैं भी आ जाया करूंगी। फिर वो मेरे गले लगी। हम दोनों बहुत उदास थे। कुछ वक्त गुजरा, मेरे यहाँ मेरे छोटे बेटे की विलादत हुई। सुर्ख सफेद बड़ी बड़ी आंखों वाला बच्चा सबको बहुत प्यारा था। मेरे शोहर ने कहा, तुम नहीं जानती, तुमने मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इस बार तैयार रहना, मैं आऊंगा तो तुम सब मेरे पास शहर चलना। उनको 2 महीने बाद आना था। शोहर के चले जाने के बाद हम सब इकट्ठे बैठे चाय पी रहे थे, तो मेरे देवर ने कहा कि भाभी, तुम चली जाओगी तो उदासी हो जाएगी, घर सूना हो जाएगा। मैंने कहा, तुम भी चलो ना। वो बोला, मैं क्या करूंगा जाकर, मुझे कोई काम तो आता नहीं। कम से कम यहाँ जमीन पर का काम करूंगा। बीवी बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमा लेता हूँ। सीमा बिल्कुल सर झुकाए चुप गुमसुम सी बैठी थी। मेरा दिल अजीब हो गया, मगर मैं भी मजबूर थी। शोहर के हाथों और बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल था। कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत में बेचैनी शुरू हो गई। मेरी तबीयत में बोझलपन आ गया। मिजाज चिड़चिड़ा हो गया, बिला वजह बच्चों पर गुस्सा आ जाता। सबसे छोटे बेटे की तबीयत भी खराब थी, वो भी बहुत रोता था। सीमा ने कहा कि इसके पेट में दर्द ना हो। हम दोनों उसको डॉक्टर के पास क्लिनिक में ले गए। डॉक्टर ने उसको दवाइयां दे दी। उसको थोड़ा सा आराम आया, लेकिन रात को फिर उसने रोना शुरू कर दिया। मैं, सीमा और मेरे देवर, हम सब उसको चुप कराते कराते थक गए, लेकिन वो चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों इतना रोता है, कि पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। वो अब कुछ कमजोर भी हो गया था। हम दोबारा डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा, कुछ दवाइयां दे रहा हूं, इससे फर्क आ जाएगा। उन दवाओं से उस बच्चे को काफी आराम आया, तो हमें सुकून मिला। लेकिन अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि उसको तेज बुखार चढ़ गया। मैं बुरी तरह घबरा गई। उसका सफेद रंग नीले रंग में तब्दील होना शुरू हो गया। मैं और सीमा उसको डॉक्टर के पास लेकर भागे, लेकिन उसको आराम नहीं आया। मैंने परेशान होकर शोहर को फोन कर दिया। वो भी शहर से गांव के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कहा, तुम तैयार रहो, हम उसको शहर ले आएंगे। शहर इसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरा सेहतमंद बच्चा दिनों में सूख गया था। अगली सुबह शोहर ने पहुंच जाना था, मगर जब अगली सुबह आई तो वो मेरा बेटा इस दुनिया से मुंह मोड़ मोड़ कर बहुत दूर जा चुका था। फजर के वक्त उसने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया था। मैं सत्ते की हालत में बैठी थी। मेरे शोहर का गम से अलग बुरा हाल था। मेरे ऊपर क्यामत गुजर गई थी। उसकी मौत के 15-20 दिन तक मैं गम से निडाल बिस्तर पर पड़ी रही। मुझे शोहर बच्चों का कोई होश नहीं था। सब कुछ सीमा ने संभाला हुआ था। अभी बेटे का सदमा कम नहीं हुआ था कि मेरी अम्मी भी इस दुनिया से चली गई। मैं बिल्कुल टूट के रह गई। मेरे शोहर को दफ्तर से फोन आ गया। उनका शहर जाना जरूरी था। वो वापस चले गए, जबकि मेरी हालत बिस्तर से उठने वाली नहीं थी। अभी मैं दोनों गमों से निडाल पड़ी हुई थी कि मेरी बेटी माहिन को तेज बुखार चढ़ गया। उसका बुखार बढ़ता जा रहा था। मैं बदहवास होकर रह गई। मैं अपने एक बेटे को खो चुकी थी। अब मुझ में मजीद गम उठाने की सकत नहीं थी। सीमा मेरे पास बैठी मुझे हौसला दे रही थी कि मैं सब देख रही हूं, तुम परेशान ना हो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
میں نے کہا میں تمہارے بہت احسان مند ہوں، جس طرح تم میرا اور میرے بچوں کا خیال رکھ رہی ہو۔ مجھے اتنی کمزوری ہو چکی تھی، مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر سیما میرے اور میرے بچوں کو دیکھ بھال کر رہی تھی۔ دن رات وہ ہمارے لیے باغ باغ کر کام کرتی تھی، رات وہ ہمارے پاس رہتی تھی، مجھے زبردستی کھانا کھلا کر دوائی دے کر میرے بچوں کو سلا کر ہی جاتی تھی۔ ایک دن آدھی رات کو پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی، مگر میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بستر سے اٹھ سکوں۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میری نظر کمرے سے باہر گئی جہاں مجھے کسی کا سایہ نظر آیا۔ میرے کمرے سے باہر صحن نظر آتا تھا، وہ سایہ جھکتا ہوا میرے صحن کی مٹی کھود رہا تھا۔ میں گنود کی کمزوری میں یہ سب دیکھ رہی تھی، اور یہ سب دیکھتے دیکھتے میں دوبارہ سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی وقت پر نگاہ پڑتے میں دھک سے رہ گئی۔ دوپہر کے 3 بجے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں اتنی دیر سو رہی ہوں۔ میں نے اپنے برابر لیٹے دونوں بچوں اپنے کو دیکھا جو بے خبر سو رہے تھے۔ میری بیٹی ماہین کو ابھی بھی بخار تھا، اسے اس لیے سیما نے بھی مجھے نہیں جگایا۔ میں اٹھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اچانک مجھے قریب سے کسی کے رونے کی آواز پر میں گھبرا گئی۔ میں نے سوچا یہ تو سیما کی آواز ہے۔ میں دیوار کا سہارا لیتے آہستہ قدموں سے اس طرف آئی۔ سیما اپنے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے برے طریقے سے بے بس روئے چلی جا رہی تھی۔ اس کے بیٹے کے ہاتھ پیر بالکل مڑے ہوئے تھے اور اس کی سانس بہت تیز تھی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا سیما؟ میرے دیور نے غمگین اور آواز میں کہا پتہ نہیں بھابھی کیا ہو گیا، صبح اٹھتے ہی یہ آپ کے کمرے میں آیا کہ بچوں کے ساتھ کھیل سکے، مگر آپ سب سو رہے تھے۔ یہ باہر جا کر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، کھیلتے کھیلتے اچانک بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر کو ابھی دکھا کے لائے تھے، اچانک یہ حالت ہو گئی۔ سیما کی حالت بہت ابتر تھی کیونکہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کے اپنے بیٹے میں جان بسی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تم لوگ پریشان نہ ہو، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کا نام لیا، تم دونوں اس کو لے کر شہر نکلو، وہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اندر سے میں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ سیما کے کیسے اس خراب سے گزر رہی ہے جس سے میں گزری ہوں۔ اگلی صبح بس کی ٹکٹ ہو گئی تھی۔ میں اپنے خراب طبیعت کے ساتھ دکھتے بدن اور چکراتے سر کے ساتھ اپنے بچوں اور سیما کو سنبھال رہی تھی، مگر اگلے صبح جانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ رات اس کے بیٹے نے دم توڑ دیا۔ میں وحشت بری نظروں سے سیما کو بے وین کرتے دیکھ رہی تھی اور خوبصورت بیٹھی تھی۔ کیا ہمارے بچوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہے؟ جب اس کے بیٹے کا جنازہ اٹھا تو سیما گش کھا کر گر گئی۔ میرے شوہر بھی آ چکے تھے، ہمارے گھر کا ہر شخص ٹوٹ سا گیا تھا۔ اب مجھے اپنے دونوں بچوں کی فکر ہو رہی تھی، مجھ میں اب کسی غم اٹھانے کی برداشت نہیں تھی۔ میرے شوہر اور دیور شاہ صاحب کو لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ لے کر نقاب کر لیا، وہ تعزیت کے لیے آئے تھے۔ شاہ صاحب ہمارے گاؤں کی مسجد کے بڑے تھے اور ساتھ ہی ان کا حجرہ تھا۔ جمعرات کو وہ مسجد میں بیان کرتے تھے۔ نورانی چہرے والے بہت پرہیزگار اور نیک بزرگ تھے۔ ان کے الفاظ آواز میں ایسا جادو تھا کہ سامنے والا ان کا مرید بن جاتا۔ اب بھی وہ تعزیت کے لیے آئے تھے تو اپنے مخصوص انداز میں نرم لہجے میں بات کر رہے تھے کہ اچانک بات کرتے کرتے رک گئے۔ پھر وہ جیسے ہوا میں کچھ سونگھنے لگے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولے پتہ نہیں کیوں مجھے فضا میں شیطانی بو محسوس ہو رہی ہے۔ پھر وہ میرے حصے کی طرف جانے لگے۔
वहां पहुंचकर मेरे कमरे के बाहर सैन में बने कच्चे फर्श के पास ठहर गए। फिर उस जगह रुककर गौर से उस मिट्टी को देखने लगे। मैं उनसे दूर खड़ी सब देख रही थी। उन्होंने मेरे शोहर से कहा, यहाँ से मिट्टी हटाओ। मेरे शोहर मिट्टी हटाने लगे। अचानक जमीन के अंदर से जो चीजें निकली उन्हें देखकर मैं चकरा गई। मिट्टी का एक पुतला था। उस पुतले के साथ एक पर्ची थी जिस पर कुछ लकीरें बनी हुई थी और उस पर्ची पर माहीन का नाम लिखकर उस पर क्रॉस का निशान था। हम सब बेयकीनी की कैफियत में थे। अचानक मेरे जहन में एक धमाका हुआ। जिस रात मुझे बुखार था मैंने सहन में ये साया देखा था जो मेरे कमरे के बाहर मिट्टी खोद रहा था। मेरे चोर और देवर ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और कहा, ये किसका काम है? शाह साहब ने मेरे देवर से कहा कि आपकी बेगम की तबीयत कैसी है? वो परेशानी से बोला, शाह साहब बहुत ज्यादा बुरा हाल है। शाह साहब ने कहा, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? उसने कहा, जी जी आ जाएं। दम भी भरकर दीजिएगा, दुआ भी कर दीजिएगा। सीमा बिस्तर पर लेटी हुई थी। शाह साहब की आमद का सुनकर बड़ी मुश्किल से उठ बैठी। फिर आस्था से उनको सलाम किया। शाह साहब ने उसके करीब पहुंचकर जोर से सांस ली और उनका चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया। वो गुस्से में बोले, जो तुमने किया है उसी का फल तुम्हें मिला है। दुनिया मकाफात अमल है। तुमने दूसरों की गोद उजाड़नी चाहिए, मगर तुम्हारी अपनी गोद उजड़ गई। अपनी दुनिया भी बर्बाद की और आखिरत भी। शाह साहब की बातों पर हम सब हैरानगी से देख रहे थे। अचानक सीमा ऊंचा ऊंचा रोना शुरू हो गई। उसे एक दौरा पड़ गया। वो चिल्लाते हुए बोली, मैं क्या करती? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हम एक साथ पले बड़े, एक साथ मैट्रिक किया, लेकिन किस्मत ने धोखा दे दिया। शादी भी एक दिन वो एक ही घर में हुई, मगर उसका शोहर मेरे शोहर से खूबसूरत और काबिल था। हालांकि मैं उसके मुकाबले में कई गुना हसीन थी। उसके शोहर के शहर में नौकरी लग गई, जबकि मेरा शोहर अनपढ़ था। उसका शोहर उसे चीजें लाकर देता, जबकि मेरे शोहर के ऐसे हालात नहीं थे। फिर मेरे यहाँ एक बेटे के बाद कोई बच्चा नहीं हुआ, जबकि ये 3 बच्चों की मां बन गई। अब जब बच्चे बड़े हो रहे थे तो उसको शोहर अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र सता रही थी। वो उनको तालीम याफ्ता बनाना चाहता था और उसको शहर ले जाकर ऐश व अशरत में रखता और मैं यहीं रह जाती। ये वहां जाकर अच्छी जिंदगी जीती, शान व शौकत से रहती और मैं यहाँ मामूली जिंदगी बसर करती। ये बातें मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकी। मैं रोजाना अखबार पढ़ती थी। अखबार में एक इश्तिहार आया जो काले इल्म का माहिर था। मैंने उससे खत के जरिए राब्ता किया। पहले मैंने उनसे बड़े बेटे को रास्ते से हटाया, फिर मैं उस पर अमल करवा के अब मुझे उसके बेटी की को हटाना था। मैंने ही पुतला जमीन में गाड़ा था, क्योंकि मैं चाहती थी कि तीनों बच्चे मर जाएं ताकि ये शहर ही ना जा सके, क्योंकि अपनी औलाद की खातिर जा रही थी। और मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती कि ये वहां जाकर ठाठ से रहती। इस अमल के मुताबिक उस जमीन पर जहां पुतला गड़ा था उस उसे सबसे पहले जो भी चलता हुआ आता वो उस अमल की लपेट में आ जाता। उस रात में सबको नींद की दवाई दूध में मिलाकर दे चुकी थी। मैं जानती थी ये सब सोते रहेंगे, मगर माहिन जरूर उठकर बाहर आएगी। मगर मेरा क्या, मुझ पर ही वापस आ गया। सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरा बेटा मेरे बराबर में नहीं था। मैं घबरा कर उसको देखने गई तो वो उसके कमरे से वापस आ रहा था, ये कहते हुए कि चाची और सब सो रहे हैं। मैंने उसको आता देखकर दिल पकड़ा और फिर मुझे फल मिल गया। वो रोती हुई अपना सर पीटी हुई चीख रही थी
اور میں بے یقینے سے سیما کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جو میں نے سنا ہے وہ غلط ہے۔ میرا دل کر رہا تھا میں چیخ چیخ کر روؤں کہ کیا کوئی انسان حسد میں اتنا بھی گر سکتا ہے؟ شاہ صاحب نے کہا جو لوگ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں دیوار کا سہارا لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے باہر آ گئی۔ میرے دیور نے نفرت سے چیخ کے بیوی کو کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم اتنا گھٹیا ہو۔ میں اپنے کمرے میں آ کر پیکنگ کرنے لگی مگر میرا دل رو رہا تھا۔ سیما میرے پاس آئی اور روتے ہوئے بولی مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس کو کہا جو عورت آپ کے بچوں کی جان لے لے کیا اسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ تم کو دشمنی تھی تو مجھ سے نکال لیتی مگر میرے بچوں نے کیا بگاڑا تھا؟ میں نفرت سے روتے ہوئے بولی۔ سیما بولی مجھے دشمنی نہیں تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا تمہارے پاس سب کچھ اشیاء دیکھ کر۔ میں نے کہا میں تم کو کچھ بھی نہیں بولوں گی، نہ کوئی لعنت بولوں گی کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ اللہ کا بدلہ بہترین ہے۔ مجھے کچھ نہیں بولنا اور میں اس کو بغیر دیکھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اس گھر سے ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی سے اور گاؤں سے بھی نکل گئی۔ میرے دیور نے اس کو طلاق دے دی تھی اپنے بیٹے کی موت کی اور پھر طلاق کے بعد اس کا دماغی توازن بالکل الٹ چکا تھا اور اب وہ گاؤں میں گلیوں میں بکھرے بالوں سے بدحال بنی پھرتی ہے۔ میں دوبارہ پلٹ کر گاؤں میں نہیں گئی لیکن اب 5 سال بعد جب میں واپس گئی تو اس نے میری چادر کو پکڑ لیا مگر میں اپنی چادر اس کے ہاتھوں سے چھڑا کر اور اس کو نظر انداز کرتے آگے بڑھ گئی۔ بابی کی یہ باتیں سن کر مجھے سمجھ آ گئی کہ بابی کیوں اپنے گاؤں سے نہیں جانا چاہتی تھی۔